دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری جو خبر ہے، رحیم یار خان تھانہ صدر کے علاقے میں گوپانگ برادری کے مسلح اشخاص سادات برادری کے گھر گھس کر شام کے وقت وہاں سے 8 آدمیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وجہ اناد یہ ہے کہ گوپانگ برادری کو یہ غصہ تھا اور یہ شک تھا کہ ان کی جو ایک بچی باہر گئی ہوئی ہے کسی اور برادری کے شخص کے ساتھ، سادات برادری کا ہاتھ ہے، انہوں نے یہ کام کروایا ہے۔ شک کی بنا پر یہ وقوع سرزد ہوا ہے اور اس کی FIR بھی ہو گئی ہے اور مغویان بھی پولیس نے بار وقت برآمد کر لیے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، ایک ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، ایک خاتون کو سندھ پولیس جس طرح کھینچ کے 4-5 لیڈیز پولیس اسے پکڑ کر سڑک پر روڈ پر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک احتجاج کر رہے ہیں، پرامن مظاہرہ کر رہی تھی وہ خاتون، اور سندھ میں مذہبی دہشت گردی، مذہبی انتشار، مذہبی فسادات عروج پر پہنچ چکے ہیں، اور اس مذہبی فسادات کے پیچھے میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے، جو ہر حوالے سے ہر جگہ کبھی کہاں چمپئن، کبھی جمہوریت کی چمپئن، کبھی لبرل کی چمپئن، کبھی وہ جو دوسرے ہیں وہ ان کا کیا نام لیتے ہیں، پتہ نہیں کامریڈ ہیں کیا نہیں ہے، یہ سب کی چمپئن جو بنی ہوئی ہے۔ اس کے دور اقتدار میں مذہبی انتہا پسندی کی معاونت ہوئی ہے، مدد ملی ہے، ان کو فنڈ دیے گئے ہیں۔ یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے بہت سے دانشور بالخصوص محترم حیدر جاوید سید بھی اپنے آرٹیکل میں لکھ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دی ہے، صرف اور صرف اپنی سیاست کے لیے۔ وہ ہر مکاتب فکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ منافقت کا یہ عالم ہے، سیاسی طور پر خود کو جمہوریت کا چمپئن کہنے والے آمریت کے اعلی کار ثابت ہو چکے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ ایک خوشی کی خبر ہے، شنید میں آیا ہے، جو بچی محترمہ رومیسا جامی سندھ رواداری کی روح رواں تحریک کی روح رواں ہیں۔ سندھ رواداری کی روح رواں، سندھ رواداری ایک تحریک چلا رہی ہے وہ رومیسا صاحبہ، وہ اس میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف وہ ایک تحریک چلا رہی ہیں، اس کی وہ روح رواں ہیں، اس کو وہ آگے لے جا رہی ہیں۔ شنید میں آیا ہے کہ وہی تھی جنہیں پولیس گرفتار کر رہی تھی، وہی رومیسا تھی۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ بات غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، میرے ذرائع کے مطابق یہی بتایا گیا ہے کہ محترمہ اور رومیسا جامی صاحبہ تھی، جو کہ مظاہرہ کر رہی تھی مذہبی انتہا پسندی کے خلاف، کیونکہ تھر پارکر میں جو بہت بڑا وقوع ہوا ہے، وہاں پہ امن کی وادی ہے، وہاں پہ کوئی مذہبی انتشار نہیں ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ریاست کا مذہب ہونا چاہیے یا نہیں۔ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست مذاہب کو تحفظ دیتی ہے۔ مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ ریاست میں رہتے ہیں اور پرامن رہتے ہیں، اور اسلام اتنا وسیع ہے کہ ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے پرامن مذہب ہے۔ اگر اسلام پرامن مذہب ہے تو مسلمان کیوں انتشار میں مبتلا ہے؟ قتل و غارت کر رہے ہیں، گھر اجاڑ رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے، مسجدوں میں مارا ہے، امام بارگاہوں میں مارا ہے، روڈوں پر مارا ہے۔ اگر مذہب اسلام امن کا مذہب ہے تو مسلمان کیوں انتشاری ہے، کیوں قاتل ہے، کیوں ظالم ہے، کیوں جھوٹا ہے؟ میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلام مذہب امن ہے، امن کا سفیر ہے، امن کا پیمبر ہے، مگر مسلمان اسلام تک پہنچے نہیں ہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے ریاست کی۔ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، ریاست مذاہب کو تحفظ دے۔ ایک ریاست میں مختلف ادیان کے لوگ بستے ہیں، مختلف اقوام کے لوگ بستے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ بستے ہیں، تو تمام کے جان و مال کا تحفظ کرنا ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ جو ریاست اپنے پیٹ میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو تحفظ دے سکتی ہے، وہ ہر حوالے سے کامیاب ہے۔
وہ معاشی حوالے سے کامیاب ہے، وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں کامیاب ہے، وہ علم کے حوالے سے کامیاب ہے، وہ ہر حوالے سے وہ معاشی طور پر مستحکم ہے، اس کی ثقافت مضبوط ہے، اس کی تہذیب مضبوط ہوتی ہے، اس کا معاشرہ مسمن ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگ پرامن اور خوشحال ہوتے ہیں اور با اخلاق ہوتے ہیں۔ تھر میں دوست ہمارے گئے ہیں، وہ ابھی واپس آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے وہاں پر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ تھر میں کبھی چوری نہیں ہوئی، کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ اب ایک مدرسہ وہاں پر بن گیا ہے، تو لوگ بہت مایوس تھے کہ یہ مدرسہ بن گیا ہے، اب انتشار شروع ہوگا، تو وہ بات وہی نکلی ہے کہ وہی مدرسے سے انتشار کے لیے جلوس نکالا گیا ہے۔ ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک طرف ہمارے دعوے ہیں کہ مذہب اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے، دوسری طرف ہم ظلم کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، بم بارود پھٹاتے ہیں، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ یا پھر ہم اسلام جانتے نہیں ہیں؟ جو مذہب امن کا مذہب اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دو رائے نہیں ہے، اسلام بے شک امن کا پیمبر ہے۔ اسلام نے اپنے پیٹ میں مختلف ادیان کے لوگوں کو پناہ دی ہے، ان کی امانتیں اپنے پاس رکھی ہے، کیونکہ امین تھا مذہب اسلام، خائن نہیں تھا۔ یا یہ جو قاتل ہیں، جو انتشار پھیلا رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو مسجدوں میں، روڈوں پر، بارگاہوں میں لوگوں کو مذہب کے نام پر جلا دیتے ہیں، یا پھر یہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے۔ ہمیں ایک بات ماننی پڑے گی، یا اسلام کو اگر آپ امن کا پیمبر کہتے ہیں، امن کا مذہب کہتے ہیں، امن کا دین کہتے ہیں، تو ان انتشاری لوگوں کو مذہب سے نکال دیجئے۔ یہ جو اسلام کو بدنام کر کے اپنے کرتوت ظاہر کر رہے ہیں، کہیں پر کسی کو جلا رہے ہیں، کہیں پر کسی کا گھر لوٹ رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے وہ محترمہ رمیسہ جامی کی، یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک بچی، ایک لڑکی، ایک خاتون، ایک مستور عمل کے لیے علم بلند کر رہی ہے۔ ہم سندھ رواداری کی تحریک کی روح رواں محترمہ رمیسہ جامی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے نکل رہی ہے، وہ وسیب وادی اور ملک میں تحفظ کے لیے نکل رہی ہے، وہ انسانیت کو تحفظ دینے کے لیے باہر آئی ہے، وہ انسانیت کے بقا کے لیے لڑ رہی ہے، جو کہ مذہب اسلام ہے، عین اسلام ہے، انسانیت کو تحفظ دینا، انسانیت کے حقوق کا خیال رکھنا، انسانیت کو مال کو ہڑپ نہ کرنا، غصب نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کسی کے بچوں کو اس لیے نہ مار دینا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کسی کی لاش کو اس طرح جلا نہیں دینا چاہیے تھا کہ یہ مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس کردار سے آپ کا تعلق اسلام سے نہیں جڑتا، آپ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، آپ اسلام کے دائرہ میں نہیں آتے۔ جو انسانیت کا دشمن ہے وہ اسلام کا کچھ بھی نہیں لگتا، اگر اسلام کی روح کو سمجھا جائے۔ میں آخر میں پھر سندھ رواداری کی تحریک کی روح رواں محترمہ رمیسہ جامی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔